بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اور بھائی ڈاکٹر چلچ صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دنیا بھر میں نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل یوتھ ڈے۔ آج ہم پاکستان اور جنگ کے پرسپیکٹس میں دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو مسائل کیا ہیں۔ عام طور پہ یہ تو ویسے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے، اب اس سے میں پتہ نہیں خوش قسمتی کہہ سکتا ہوں یا کیا کہہ سکتا ہوں، کہ پاکستان کی 60% آبادی تقریباً نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ 60% سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے، یعنی کہ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں آتا ہے جن کی ایک بہت بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن اگر ہم جنگ کے سینیریو میں دیکھیں تو جنگ میں نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ جنگ کا نوجوان نہ یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے یہاں پر روزگار کے مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یونیورسٹی آف جنگ موجود ہے، کچھ کالجز بھی ہیں، لیکن ہم اسے اعلیٰ تربیتی اداروں میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے، نہ میڈیکل کالج، نہ انجینئرنگ۔ روزگار کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے جنگ کے نوجوان کو یہاں پہ کوئی انڈسٹری اویلیبل نہیں ہے، کوئی بڑے ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں پہ ہمارا نوجوان سروائیو کر سکے۔ تو اس پہ میں اور چوہے صاحب آج آپ سے بات کریں گے۔ چوہے صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ سر نوجوان مستقبل ہوتے ہیں، جی بالکل کیا ہم اپنا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ہم اپنا مستقبل جو ہے بہتر بنانے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو مختلف ایشوز میں الجھا رہے ہیں، ان کو ٹریک سے اتار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے جس ٹریک پہ چل پڑا ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے، کو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے، خاص کر ہمارے جیسے جنگ جیسے چھوٹے شہروں میں کوئی ایسے مواقع ہم پیدا نہیں کر رہے کہ ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ نوجوان پڑھ کر ڈگریاں لے کر فارغ پھر رہے ہیں، باہر جانے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال جو ہے 16 لاکھ لوگ جو ہیں نوجوان جو ہنر مند ہیں، جس میں انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، دوسرے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، وہ سارے باہر چلے گئے ہیں۔ اس سال جو ہے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے پائپ لائن میں ہیں، جو باہر جانے کے لیے جنہوں نے ڈاکومنٹ پاسپورٹ وغیرہ بنوائے ہیں۔ تو ہمارا ہنر جو ہے وہ ہمارا جو اسکل ہے، وہ ہمارا جو ہنرمند نوجوان ہے وہ تو پاکستان پہ عدم اعتماد کرتا ہوا باہر جا رہا ہے۔ تو ہم اس سے لگ رہا ہے کہ ہم تو نوجوان کے لیے کر پاکستان ہی پہ کچھ میں نہیں رہے۔ اعتماد نہیں کر رہا، بنیادی طور پہ جو ہماری وہاں کے پالیسیز ہیں، ہماری جو پالیسیز ہیں ہمارے نوجوان کا ان پر عدم اعتماد ظاہر ہے ہے۔ پاکستان اسٹیٹ ہی بناتی ہے نا جی۔ ہاں جی، اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ جنگ ہے، جنگ جیسے شہر میں ہم آج تک نہ تو کوئی اچھی انڈسٹری لگا سکے ہیں جس میں نوجوانوں کو کپایا جا سکے۔ اب ایسی چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے جہاں 5 کلاس 8 کلاس زیادہ سے زیادہ 10 کلاس میٹرک والا جو ہے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے سیاستدان ہیں، ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ انڈسٹری اسٹیٹ پچھلے 20 سالوں سے سن رہے ہیں بن رہی ہے، وہ آج تک نہیں ہم بنا سکے۔ یونیورسٹی آف جنگ جو ہے ہم نے وہ ایک چھوٹی سی بنا لی ہے، ایک کالج کو دوسرے کالج میں ضم کر کے ہم نے ایک ہاں، یونیورسٹی کا پارٹ بنا لیا ہے۔ ایک یونیورسٹی ختم کی ہے یہاں پہ صاحب کے، لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی تھی جو خواتین کی یونیورسٹی تھی۔ ماشاء اللہ سے ہمارے اکابرین نے بڑا اچھا کام کیا، اس یونیورسٹی کو ختم کر کے یونیورسٹی آف جنگ میں ضم کر دیا، یعنی کہ 2 یونیورسٹیوں سے ہم ایک یونیورسٹی پہ اس آ بن گئے۔ گئے۔ مطلب یہ بھی ایک المیہ ہی ہے ہمارے لیے، اور میرے خیال میں اس پہ ہم لوگ پتہ نہیں سوچتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ بہرحال آگے جی آپ بات کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہماری فیملیز ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اب رہا پہلے ہوتا تھا کہ جی لڑکا پڑھ لے گا تو سرکاری نوکری۔ اب سرکاری نوکری جو ہے یہ ایک ٹارگٹ بنا لیا ہماری پوری قوم نے۔ ہم جی ایف اے کر لے، بی اے کر لے، اس کے بعد سرکاری نوکری کے پیچھے بنے کہ لڑکے کا مستقبل جو ہے فیوچر جو ہے محفوظ ہو جائے گا، اس کو رشتہ مل جائے گا، سب اچھا مل جائے گا، سرکاری گھر ہاں مل یہ جائے اچھا، گا، یہ بات اچھا جس طرح بھی ہے کہ بینیفٹ بھی مل ہاں جائیں یہ گے۔ آپ نے بات کی، یہاں پہ تھوڑی سی ایک میں اب پھر آپ بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ ہم لوگوں کی نا ذہن سازی اس طرح کی گئی ہے، ہم لوگ نا غلامانہ سوچ کے مالک ہیں۔ عرصہ دراز اس بر صغیر میں جب انگریز آیا تو انگریزوں کی غلامی اور نوکری کی، وہی سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، اور وہی سوچ اب آگے چل رہی ہے کہ ہمیں نوکری کرنی ہے، ہم نے نوکر بننا ہے، ہم ملازم پیشہ ہوں گے۔
اور وہیں سے ہم اپنے مفادات حاصل کریں گے، اور وہ مفادات مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کی یہ ذہن سازی کی ہی نہیں جاتی کہ وہ کاروبار کرے گا، وہ کسی اور کام میں جائے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں چوہے صاحب۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نوجوان کو وہ مسائل ہی مہیا نہیں کی جاتے جس کی وجہ سے وہ آگے چل سکے، لہٰذا وہ ذہن سازی وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اور یہ وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ملک میں کرپشن کا باعث بھی بن رہا ہے۔ جی بالکل۔ جی اب آپ بات کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ نوکری کی، جہاں آپ سرکاری نوکری کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کاروبار کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ ہاں جی، اچھا، جو اسکیمیں سرکار اعلان کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ آدمی، آدھے سے زیادہ لوگ تو مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بینک وغیرہ لون دیتے ہیں بزنس کے لیے، وہ ہمارے دوست ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اسے اپلائی کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اب دوسری طرف آئیں تو نوکری کا جو ایشو ہے وہ سرکاری، اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں پرائیویٹ سیکٹر ہے، آئی ٹی ہے، آئی ٹی کے شعبے میں جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ہیں، اس کے سب کے سی اوز جو ہیں وہ انڈین ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ گوگل ہے یا دوسرے ہیں، مائکروسافٹ ہے یا فیس بک ہے یا دوسری کمپنیاں ہیں، اس میں جو لاکھوں کی تعداد میں انڈین چھائے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک نوکری ہے۔ لیکن یہاں کی نوکری اور وہاں کی نوکری میں فرق ہے۔ اب جو آئی ٹی کا شعبہ یہاں پر ہے، جو ہمارے یہاں جس طریقے سے ہم نے یہاں پر لوگوں کو تیار کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں آئی ٹی کے، اس لحاظ سے ہمارے یہاں نوکریاں نہیں پیدا کی گئیں، نہ ہی بڑے غیر ملکی سرمایہ کار ہے، نہ بڑی بڑی جو کمپنیاں، مائکروسافٹ ہے، اس نے بھی یہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں کلوز کر کے وہ واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پالیسی سازوں نے ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ یہاں ایک رکاوٹیں اتنی ہیں، اتنے بیریئر لگا دیے جاتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، وہاں سے این او سی لیں، وہاں سے این او سی لیں۔ تو جو بڑے ادارے ہیں، وہ دنیا جو ہے وہ بڑے اداروں کو اپنے یہاں انوائٹ کرتی ہے، دعوت کرتی ہے۔ ہم یہاں سے اپنے ادارے جو بنے ہوئے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ چیزیں بہت ساری جو ہے نا پالیسیز کے، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب تک ایسی پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ اب ہمارا بہت سارا جو اچھا دماغ ہے وہ ملک سے جا چکا ہے اور مزید کچھ جانے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھتے ہیں ہم کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ مواقع انہیں مل نہیں پا رہے، اور اگر مواقع موجود ہیں تو ان مواقعوں میں اتنے زیادہ بیریئرز ہیں، اتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا۔ اب اگر جس طرح بھی بات کریں تو یہ سب کہ ہمارا نوجوان بریلینٹ بھی ہے، ہمارا نوجوان بہت روشن خیال بھی ہے، ہمارا نوجوان جو ہے کام کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب وہ سسٹم کے اندر جاتا ہے، وہ سسٹم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ سسٹم اسے وہ کام کرنے نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے سسٹم کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی اتنی بڑی کھیپ ہے کہ ہم اپنا آئندہ آنے والا مستقبل سنوار سکتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو وہ مواقع دے نہیں پا رہے، اس میں ہماری نیت کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کر رہے تھے۔ تو چوہے صاحب جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ نوجوانوں کو مواقع، وہ سسٹم جو ہے ہمارا اس طرح سے بن چکا ہے کہ وہ سسٹم ان کو سروائیو ہی نہیں کرنے دیتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نوجوان کام کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا؟ جی بالکل، اس میں بھی ہیں، آپ کا سوال بڑا ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو جو نوجوان جس کو ریسورسز جو ہیں وہ دستیاب ہیں، وہ تو کام کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا ہے جس کو ریسورسز دستیاب نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ریسورسز ملتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچارہ کرے کیا؟ اس کی فیملی کی طرف سے یا جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، وہاں پر ریسورسز اسے پرووائڈ ہی نہیں کیے جاتے، اس کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دو نمبری کے چکر میں ہے۔ جو آدمی دو نمبری کر لیتا ہے، جھوٹ لے لیتا ہے، بول لیتا ہے، وہ منافقت کر لیتا ہے، تو وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، وہ سیڑھیاں پار کر لیتا ہے۔ اب جو وہ ایک دائرے میں رہ کے کہتا ہے کہ میں ایمانداری سے کروں گا یا میں دوسرا، یہ تو بڑی غلط بات ہے، اور میں کہوں گا کہ آج کے معاشرے میں بڑا المیہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ جو ہے یہاں کے سروائیول نہیں کر سکتے اس معاشرے میں۔ آج کے دن آپ نے بہت سارے بیانات بھی آئیں گے، بہت ساری باتیں بھی سنیں گے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کے اور دوسروں لوگوں کے بھی بیانات آئیں گے کہ نوجوانوں کے لیے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم جنگ کی بات کریں تو جنگ میں بھی ہم دیکھیں 1849 میں یہ ضلع بنا تھا۔ یہ ان پاکستان کے ان چند اضلاع میں سے ہے، بلکہ بر صغیر کے چند اضلاع میں سے ہے۔ جب انگریز نے پہلی بار انتظامی تقسیم کی تو اس شہر کو بھی ضلع بنایا گیا، لیکن ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ جنگ کے ساتھ بننے والے کئی دوسرے اضلاع اور شہر میں سے نکلنے والے کئی اضلاع آج کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ سوال ہماری سیاستدانوں پر بھی ہے، یہ سوال ہمارے یہاں کے لوگوں سے بھی ہے کہ کیا وہ اس شہر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمارا نوجوان ایک بار یہاں سے پڑھنے کے لیے باہر جاتا ہے
اور دوسری بات وہ اپنے معاش کے لیے باہر جاتا ہے، اور یہی صورتحال تقریباً پاکستان میں بھی موجود ہے۔ لیکن جنگ میں یہ بہت زیادہ ہے، اگر ہم قریبی شہروں فیصل آباد سے موازنہ کریں تو وہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ مواقع موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پہ بات کرنے کی، اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم آج کا دن نوجوانوں کو لیے سیلیبریٹ کریں اور کہیں کہ آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے۔ ہماری پالیسیز کیا ہیں، ہماری ذہن سازی ہم ان کی کیا کر رہے ہیں، ان سب پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس بات میں ضرور سوچیں اور بات بھی کیا کریں، نوکری، تبادلے، ان چکروں سے نکلیں، کیونکہ مستقبل اور قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی۔ مجھے جو ایسا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔